اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی اتنی ہمت کرے گا کہ وہ روح القدس پانے کے لیے تیار ہو؟ میں روح القدس سے لبالب بھرنا چاہتی ہوں تاکہ روح کی معموری بہنا شروع ہو جائے۔ آمین۔ کیا آپ لفظ مسح شدہ کے معنی جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ آپ لفظ مسح شدہ سے واقف ہیں کہ نہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسح شدہ ہے۔ وہ مسح شدہ تھا، لیکن یوحنا کے پہلے خط میں بائبل ایک مسح شدہ کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ ہم پر مسح ہے، ہم سب مسح شدہ ہیں اور وہ مسح ہم میں قائم رہتا ہے۔ یہ مسح قوت بخش ہے جو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسح کام کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ ہمیں انتہائی قیمتی اور قابل قدر چیز کی مانند اس مسح کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ لفظ مسح کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہیں اس کو پوری طرح سے ملنا یا لیپ کرنا۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو پرفیوم سے مسح کروں تو میں پرفیوم لے کر اسے آپ پر مل دوں گی جب تک کہ آپ میں سے خوشبو نہ آنے لگے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک بلاک دور ہی سے آپ سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو سونگھی جا سکے گی۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم پرفیوم سے نہیں بلکہ روح القدس سے مسح کیے گئے ہیں۔ روح القدس ہم پر پوری طرح انڈیل دیا گیا ہے۔ آمین۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج رات یہ خدمت کر رہی ہوں، کیونکہ آپ میں سے کچھ کہیں گے ہاں اور کچھ کہیں گے یہ کیا، جبکہ ایمانداری کی بات ہے کہ در حقیقت آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہی میں یہ کر رہی ہوں۔ آمین۔ کیونکہ نہ صرف یہاں موجود لوگ بلکہ مجھے امید ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ٹی وی دیکھنے والے بھی ہیں، لیکن شاید نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اپنی زندگیوں میں روح القدس کی موجودگی اور قوت کا تجربہ نہ کر پانے کی بہت سی وجوہات میں سے لازمی نہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ یہ ہمارے پاس نہیں یا ہمیں روح القدس میسر نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کس طرح جاری ہونے دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کیسے اس کی حفاظت کریں، یا ہمیں نہیں پتا کہ کیسے اس کی قدر کریں۔ اسی وجہ سے ہم ہر وقت وہ کام کرتے رہتے ہیں جنہیں بائبل روح کو بجھانا اور رنجیدہ کرنا یا روح کی مزاحمت کرنا کہتی ہے۔ اس ہفتے کے اختتام پر میں آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہوں خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی کس طرح حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ نئی پیدائش پا چکے ہیں تو آپ کے پاس روح القدس موجود ہے۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کس حد تک روح القدس سے معمور ہیں؟ اگر آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ روح القدس پا چکے ہیں تو آپ کو خدا سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے روح القدس سے بھر دے، مجھے تھوڑا سا نہیں پورا بھر دے۔ جب آپ خدا سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ کو بھر دے تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں اس کی جگہ بنانی پڑے گی۔ مہربانی سے صرف اس حد تک یسوع کو لینے کی کوشش نہ کریں۔ کہ آپ پچھلے دروازے سے آسمان میں داخل ہو سکیں، بلکہ اپنی زندگی انڈیل دیں اور کہیں اے خداوند میں حاضر ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کس معاملے میں شامل ہوں، لیکن میں تیری منت کرتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت تو مجھے لے لے اور جو کچھ میری زندگی سے کرنا چاہتا ہے کر۔ آپ کو کچھ کہنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے آپ کچھ کہنا یا کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہوں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تب بھی جب ایک دفعہ آپ نے دعا کر لی تو روح القدس کی حاصل شدہ قوت آپ کی زندگی سے واپس نہیں لی جائے گی۔ یہ کوئی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات نہیں۔ اعمال 1:8 کے مطابق خدا کے فضل کو محسوس کرتے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تاکہ صرف میری اچھائی ہی کہ نہیں بلکہ اس لیے کہ میرے بھی گواہ بنو۔ میرے خدایا، میں اپنے چرچ کی بشارتی کمیٹی میں تھی۔ اس وقت میں نفسانی ذہنیت کی تھی۔ میں ہفتے میں ایک بار اپنے دوستوں کے ایک چھوٹے گروہ کے ساتھ گھر گھر جا کر منادی کرتی تھی، لیکن یقین کیجیے کہ میں دوستوں کے پیچھے چھپی رہتی تھی اور وہی دروازے بجاتے تھے، لیکن میں یہ ضرور سوچتی کہ گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے کچھ جگہوں سے مجھے براؤنی کھانے کو مل جائے گی۔ پھر میں یہ شیخی بھگاڑ سکتی تھی کہ میں بشارتی کمیٹی میں تھی۔ جی ہاں، میں بشارتی کمیٹی میں تھی، خدا کی تعریف ہو۔ لیکن اپنے گھر میں بند دروازوں کے پیچھے میں ایک بھیانک خواب کی مانند تھی۔ میں سارا وقت پریشان اور دوسروں کو اپنے اشاروں پر چلانے والی اور حسد کرنے والی، لالچی، تلخ اور کدورت اور معاف نہ کرنے والی تھی۔ واپس چرچ کی جانب چلتے ہیں۔
آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ میں بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اسے سمجھتی تھی کہ مجھے روح القدس کی قوت کی ضرورت تھی. میں نہیں جانتی تھی اس حوالے سے کیا کروں، اور نہ اسے سمجھتی تھی مجھے روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یہ قوت گواہ بننے کے لیے ہوگی، نہ کہ گواہ بنانے کے لیے. سوچے کہ میں دوسروں کو گواہ بنا رہی تھی، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں خود میرے پاس گواہ بننے کی قوت نہیں تھی. میں نے بہت زیادہ گواہی نہیں دی، لیکن اب میں گواہی دیتی ہوں. چاہے آپ کہیں آپ لوگوں کو نہ بتائیں، بے شک میں لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتاتی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں کیا سوچتی ہوں کہ ہمیں کئی بار لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے جیسی زندگی گزارنے اور یسوع سے لبریز ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یسوع کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی روح کے پھل جاری ہوں. ہمیں روح کے پھلوں سے معمور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مافوق الفطرت قوت جو ہمیں قوت بخشتی ہے اس کے وسیلہ مافوق الفطرت زندگی گزاریں. اعمال 1 باب کی 8ویں آیت. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان آیات کو دیکھیں، یہ بہت ہی زبردست ہیں. کہ ان کی رفاقت میں رہتے ہوئے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے یسوع نے ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جائیں، بلکہ باپ کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کریں جس کے بارے میں تم مجھ سے سن چکے ہو کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، تھوڑے دنوں میں تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے جو تم میں ہوگا. آمین. اس نے کہا ابھی ٹھہرے رہو، انتظار کرو، باہر نکل کر خدمت شروع کرنے کی کوشش نہ کرو. ابھی باہر مت جانا اور نہ ہی کچھ کرنے کی کوشش کرنا. باپ نے روح القدس نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے. در حقیقت روح القدس کے نزول کا دن آ چکا تھا. پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہو چکا تھا جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے میسر ہے. جو کوئی بھی اسے قبول کرے گا وہ ان کو معمور کرنے اور حقیقتاً ان کی زندگی حیرت انگیز بنانے کے لیے تیار ہے. یہ ہو چکا ہے. میرا مطلب ہے کہ کیا اس رات یسوع اس لیے موا کہ ہم چڑچڑے اور بد مزاج اور غیر مؤثر ہو جائیں اور کہیں آپ نہیں جانتے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، پتہ نہیں کہ میں یہ کر بھی سکوں گی کہ نہیں، کیا یسوع صرف تھوڑے لوگوں کے لیے آیا. کچھ لوگ وقت سے پہلے ہی بوڑھے لگنے لگتے ہیں. آپ جانتے ہیں 40 سال کی عمر میں ہی وہ 90 کے دکھتے ہیں کیونکہ موت کی حد تک وہ پریشان رہتے ہیں. میرا مطلب ہے یہ سب چھوڑے، روح القدس سے معمور ہوں تو 80 برس کی عمر میں بھی آپ 40 کی بنسبت نوجوان دکھائی دیں گے. اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت دیکھتے ہیں. کیونکہ تم قوت پاؤ گے. میں جانتی تھی کہ خدا ہی کے پاس قوت ہے. میں کئی سالوں سے چڑھ جاتی تھی اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ مجھ میں کسی طرح کی قوت ہو سکتی ہے. چونکہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کمرے میں موجود ان سب کو جو دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ شدہ میرا پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ چین میں ہیں، روس میں ہیں، انڈیا میں یا افریقہ میں، آپ یہ قوت پا سکتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس وہ قوت ہو. جب زندگی کی مشکلات حاوی ہونے لگے تو انہیں پرے پھینک کر ہم سر اٹھا کر اور کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ مسیح میں جو مجھے قوت بخشتا ہے، مجھے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں کر سکتی ہوں. اب میرے پاس جواب ہے، اب میرے سامنے راستہ ہے، کیونکہ میرے اندر رہ کر میرے ساتھ رفاقت رکھتا ہے اور جو کچھ کرنا ہے مجھے بتائے گا. اگر ہم خدا کی قوت کو نہیں سمجھتے تو مسیح میں ہونا بہت ہی فضول ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں خدا کی خدمت کے علاوہ
کچھ بھی اور نہیں کروں گی کہ یہی سب سے زیادہ پرجوش ہے۔ میرا مطلب ہے کہ روح القدس سے معمور ہو کر آپ خدا کے سپاہی بن سکتے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے بتا کہ کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہونے کے لیے آج مجھے کیا کرنا ہے، اور مجھے سکھا کہ میں کس طرح تیری خدمت کروں۔ کسی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا۔ اپنی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے خدا کو اپنے ذریعے سے بہنے دیں تاکہ آپ کے وسیلے سے کسی دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو سکے، کسی دوسرے کو تسلی، کسی کو پیار اور کسی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت، صلاحیت اور قابلیت پاؤ گے۔ اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی ہیں تو پھر آپ روح القدس پا چکے ہیں۔ جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا تو اگر آپ نہیں جانتے کہ کیا حاصل کر چکے ہیں، آپ کچھ استعمال نہیں کر پائیں گے، بلکہ ایک ایسے امیر آدمی کی مانند ہوں گے جو ناداری کی حالت میں مر رہا ہو اور نہیں جانتا کہ بینک جا کر کیسے کیش کرانا ہے۔ ایمان رکھتے ہوئے آپ کو شروعات کرنا ہوگی کہ آپ کو یہ قوت حاصل ہے، اور آپ کو اپنی زندگی میں روح القدس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا سیکھنا ہوگا۔ اس ہفتے کے اختتام تک ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ روح کی ہدایت سے چلنا کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ روح القدس کی تعریف کیسے کی جائے۔ یہ بھی سیکھیں کہ کس طرح کسی بھی دوسرے شخص کے پاس جانے سے پہلے خدا کے پاس جائیں، اس سے طاقت حاصل کریں۔ خدا سے ہم تسلی پاتے ہیں، خدا سے ہمیں مشورہ ملتا ہے، خدا سے ہمیں وہ مدد ملتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خدا سے وہ حکمت ملتی ہے جو ہمیں درکار ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی مسئلے کو کیسے حل کریں۔ پچھلے ماہ مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا۔ میں ایک دم کمزور ہو گئی، کمزوری سے اچانک میں کانپنے لگتی اور پسینے میں شرابور ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ پہلے دعا کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل، آپ جانتے ہیں یہی چیز میں آپ سے بھی کہتی ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں، صبح کچھ وقت خدا کے ساتھ گزارنے پر پتا چلا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ بالکل سادہ مسئلہ، ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی، وجہ صرف ٹھیک سے کھانا نہ کھانا تھا۔ پھر کچھ وقت سے زیادہ وقت میں بھوکی رہتی تھی، اور پھر جب کھاتی تو زیادہ کھا لیتی تھی، جس کی وجہ سے نظام بوجھل ہو جاتا اور نیند آنے لگتی، اور دل چاہتا کہ بس لیٹنے کی جگہ ملے اور ساری رات پڑی رہوں۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا آپ کو یہ سمجھ بوجھ دے کہ اپنی زندگی کے معاملات کے لیے آپ پہلے خدا کے حضور جائیں۔ اب اگر میں خدا کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی، ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں، میں اپنے ایک دوسرے مسئلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ آمین۔ میری کمر میں تھوڑا مسئلہ ہے اور کچھ سالوں سے زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری ٹانگ سن ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں خدا نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ غلطی کہاں ہے اور میں اسے آسانی سے حل کر سکتی ہوں۔ ہماری ناکامی کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے سنا؟ ہم منصوبہ بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا میرے منصوبے کو برکت دے۔ خدا یہ میرا منصوبہ ہے، تو برکت دے۔ ہمیں منصوبہ بنا کر منصوبے کے کام کرنے کے لیے خدا سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے دعا کریں اور دیکھیں کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ آمین۔ آج صبح مجھے رنگ لگوانا تھا اور میں نے رنگ لگانے والی لڑکی کے لیے دعا کی۔ مجھے بال کٹوانے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا مذاق اڑایا جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے معاملے کے لیے میں نے دعا کی۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح کی دعائیں خدا کے لیے پریشان کن نہیں ہیں۔ اس طرح کے تمام معاملات میں اسے آپ کی مدد کرنے دیں۔ جن باتوں میں آپ کو جواب کی ضرورت ہے اس سے پوچھیں۔ رومیو 7 باب کی 6 آیت دیکھیں۔ اب ہم شریعت کے قوانین اور اصول و ضوابط سے چھوٹ گئے جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ ان پر عمل کر کے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے، لیکن اب ہم شریعت کے قوانین سے چھڑائے گئے ہیں۔ اس سے ہمارا تعلق ختم کر دیا گیا، اس شریعت کے اعتبار سے مر گئے جس نے ہمیں اپنی قید میں باندھ رکھا تھا۔ اب ہم پرانے لکھے ہوئے قوانین کے تابعدار نہیں، بلکہ زندگی کے نئے بنائے جانے کی وجہ سے بر وقت روح القدس کی تحریک کے ماتحت ہیں۔ ہاللیلویہ۔
اب ہم روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور میں جانتی ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں ایسا چاہتی ہوں تو میں بے وقوف ہوں۔ اب عمر کے اس حصے میں میں برا نہیں مانوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ فائدہ مند ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا والے پیار سے بزرگ شہری بلاتے ہیں۔ ڈیو اور میں بوڑھے نہیں ہو رہے۔ ایک چیز میں نے جان لی ہے کہ جب آپ 70 تک پہنچ جاتے ہیں تو پیچھے کی جانب پلٹتے رہتے ہیں، اس لیے اگلے برس 69 سال کی۔ شکریہ 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 شکریہ۔ جی ہاں، آپ کو بتاؤں میں جو کہنا چاہتی تھی بھول گئی۔ ایک منٹ رکے، میرا بڑھاپا آڑے آ گیا۔ دیکھیں، یاد آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں شریعت کے ماتحت زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، ہم روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی میں چل سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جیسے ہر کوئی کسی نہ کسی کلیہ یا طریقہ چاہیے، کوئی 3 نکاتی یا پھر 7 نکاتی منصوبہ چاہتا ہے کہ یہ کرو یا وہ کرو یا کچھ اور۔ کوئی پوچھتا ہے جوائس میں اپنی خدمت کیسے شروع کروں؟ آپ جانتے ہیں میرا جواب یہی ہوتا کہ خدا سے امید لگائیں، اپنے طور پر شروع نہ کریں۔ بہتر یہی کہ خدا پر بھروسہ رکھیں، خود سے شروع نہ کریں، کیونکہ وہی خالق اور تکمیل بخشنے والا ہے، اور جسے اس نے شروع نہیں کیا اسے وہ ختم بھی نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ یہ میرا منصوبہ ہے کیونکہ مجھے کچھ اندازہ نہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں شاید میں غلط بھی ہوں۔ اگر آپ کو کچھ کرنا اور روح القدس میری رہنمائی کرتا ہے تو مجھے کسی بھی 10 نکاتی منصوبے کی ضرورت نہیں۔ روح القدس میری رہنمائی کرے گا اور ہر قدم پر مجھے راہ دکھائے گا، وہ بتائے گا کہ کیا قدم اٹھانا ہے۔ آپ کچھ بھول بھی جائیں تو پیچھے جا کے بہتر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ پھر آپ ایک اور قدم بڑھاتے ہیں اور یہ بھی کام کرتا ہے، پھر یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ ہاں تو جوائس، آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اپنے پیغامات کیسے تیار کرتی ہیں؟ اور آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں زیادہ پر یقین نہیں ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر میں خود سے اچھے پیغام تیار نہیں کرتی، بہرحال میں ان میں سے آدھی بھی نہیں جانتی، لیکن میں ان کی تیاری ضرور کرتی ہوں۔ یہ مجھے ملتے ہیں، آپ کو بتاؤں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں ان کو استعمال کرتی ہوں، لیکن یہ سب کبھی بھی ترتیب سے نہیں آتے کہ میں لکھ لیتی ہوں، اور ہو سکتا ہے جو پیغام میں نے کل دینا ہے اس میں سے کچھ آج رات بیان کر دوں، اور آج رات کے پیغام میں سے کچھ کل بیان کر دوں۔ جو ہوتا ہے روح کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ جب آپ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو تھوڑا محتاط ہونا پڑتا ہے۔ زیادہ تر لوگ روح کی رہنمائی میں نہیں چل پاتے کیونکہ یہ تھوڑا محتاط رہنے والا ہے۔ ہم اسے پورا چاہتے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ اور بس منادی شروع کرنا، اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں بہت خوش ہوں۔ 1 منٹ ٹھہریں، مجھے روح کی نعمتوں اور روح کے پھلوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ روح کے پھل میرے ذہن میں روح کی نعمتیں ہیں جو روح ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اپنی محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری اور ضبط نفس۔ پھر سے کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھ میں پرہیزگاری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ اسے استعمال نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ نئی پیدائش پا چکے ہیں تو آپ میں پرہیزگاری ہے۔ دوبارہ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں پرہیزگار نہیں ہوں، نہ ہی یہ کہیں کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ جانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی کرنے کی مجھے ضرورت ہے، خداوند خدا مسیح یسوع کے وسیلے وہ سب کرنے کی مجھے قوت اور صلاحیت بخشتا ہے۔ اور پھر روح القدس کی نعمتیں ہیں، اور میں بہتر طور پر انہیں ظاہر کر سکتی ہوں کیونکہ صرف ان کے بارے میں بتانا ہی کافی نہیں۔ آئیں پہلا کرنتیوں 12 باب کی پہلی 7 آیات دیکھتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے 12 باب کی پہلی آیت میں اس میں یہ لکھا ہے کہ روح کی نعمتیں خدا کی دی ہوئی خاص قوت ہے۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں سے بے خبر رہو۔ کنگ جیمز کا ترجمہ بیان کرتا ہے، اے ناواقف، کیا تو نہیں جانتا؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کلیسیاؤں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو روح القدس کی نعمتوں سے ناواقف ہیں۔ سب ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بجائے بحث میں پڑے ہیں۔
میں نے کبھی بھی روح کی نعمتوں کے بارے میں پیغام نہیں سنا. لڑکپن سے چرچ جاتے ہوئے میں نے یہ پیغام نہیں سنا. مجھ سمیت ہر کسی میں روح کا ظہور روحانی ترقی، بھلائی اور فائدے کے لیے ہوتا ہے. 7ویں آیت، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کے موافق علمیت کا کلام. آپ میں سے کتنے والدین سوچتے ہیں کہ بچوں سے بات کرنے کے لیے انہیں حکمت کے کلام کی ضرورت پڑتی ہے؟ پاک روح اس لیے یہ نعمتیں نہیں دیتا کہ آپ روح کی یہ نعمتیں کسی پلیٹ فارم پر دکھائیں، بلکہ روح کی نعمتیں آپ کے لیے روزمرہ زندگی کے لیے ہیں. یہ نعمتیں ہر ایماندار کی روزمرہ زندگی کے لیے ہیں. یہ نعمتیں ہر ایماندار کی روزمرہ زندگی کے لیے ہیں. گو کہ ہر ایماندار دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو دوسرے سے زیادہ مضبوط نعمت ملی ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ 9 کی 9 نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہیں جب کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہم ابھی بھی چاہتے ہیں تو خدا انہیں ہماری زندگی میں جاری کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا نعمتوں کے بارے میں بات کرنا کتنا وسیع موضوع ہے، لہٰذا آپس میں حکمت کے کلام پر بات کریں. حکمت کا کلام اور دوسرے کو اسی کے موافق علمیت کا کلام. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ حقیقی طور پر خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی چیز کھو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی چابیاں یا یہ یا وہ یا کوئی اور چیز کھو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں 1 منٹ اور خدا سے کہیں کہ مجھے دکھا کہ وہ کہاں ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ طریقہ 100% کام کرے گا، لیکن جب آپ بار بار ایسا ہی کریں گے، اگر آپ خدا پر انحصار کرتے ہیں تو حیران کن طور پر ایسا ہونے لگے گا. تو کسی کو حیران کن ایمان کی نعمت ملتی ہے، لیکن یہ ایمان کی نعمت جب ملتی ہے تو یہ ہمیں ایسی قابلیت بخشتی ہے کہ ہم یقین نہیں کر پاتے. کئی سالوں تک میں بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لہٰذا میں اسے نہیں سمجھتی تھی. ڈیو اور میں نے اس منسٹری پر بڑی محنت کی اور آج ہم اسے ایمان ہی کی نعمت سے چلا رہے ہیں. کیا آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہر مہینے 2/3 دنیا کو ٹی وی پر، یہ پروگرام ٹی وی پر دکھانے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں. میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو وہ اس کے لیے مہیا کرے گا. یہ سب ایک رات میں نہیں ہو گیا. مجھے خدا کے ساتھ روز بروز چلنا پڑا، تب خدا نے مجھے اس قابل بنایا. لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کے لیے آپ کے پاس ایمان کی نعمت ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ دوسرا وہ کام کیوں نہیں کر پا رہا. چونکہ آپ کے پاس ایمان ہے اس لیے آپ کے لیے کام آسان ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کر پائے گا. ہر ایک اپنی نعمت کے مطابق کام کر سکتا ہے. آمین. اور میں جانتی ہوں کہ یہاں بہت سے ایسے ہیں جو کئی ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پاس ان کے لیے ایمان نہیں ہے کہ میں وہ کر سکتی ہوں. لیکن جب خدا چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں، غور سے سنیں، اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں تو وہ کام کرنے کے لیے خدا آپ کو ایمان بھی دے گا. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو بتاؤں، کیتھی نام ایک خاتون نے فیس بک پر اپنی گواہی میں بتائی کہ کس طرح میری کتاب نے، جس کی میں نے کافی عرصے پہلے پیشکش دی تھی، حقیقتاً اس کی زندگی بدل دی. اصل میں اس نے جو لکھا میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں. وہ لکھتی ہیں کہ میں آپ کی حیرت انگیز کتاب دل سے خدا کو جاننا، جو مجھے بے حد پسند ہے، پڑھ رہی تھی تو میں روح القدس سے بھر گئی. تب سے میری زندگی کمال کی گزر رہی ہے. اب میں 64 برس کی ہوں اور میں کبھی بھی نہیں سمجھ پائی کہ کیوں خدا نے مجھے یہ خوبصورت تحفہ بخشا. آپ جانتے پاک روح حیرت انگیز ہے. وہ ہمارا مددگار، ہمارا مشیر، ہمارا وکیل، ہمارا شفایت کرنے والا ہے. ہمیں اس مافوق الفطرت قوت کے طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اس دی ہوئی نعمت کے سبب سے ہم حقیقی طور پر قوت سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں.